السلام علیکم فرینڈس، ویلکم بیک ٹو مائی چینل ناولز بائی ارید شاہ۔ تو فرینڈس، ہم اپنے ناول کا آج نیکسٹ پارٹ سٹارٹ کرتے ہیں۔ وہ تھکی تھکی سی کمرے میں داخل ہوئی۔ پیپرز نے اسے اچھا خاصا تھکا دیا تھا اور پھر 2 ہفتوں کی تھکاوٹ بھی تو اتارنی تھی۔ ان پیپرز کے چکر میں وہ بہت دنوں سے اپنی نیند پوری نہیں کر پا رہی تھی۔ اب تو بستر پر پڑتے ہی گہری نیند سو گئی۔ پیپرز کے بعد ہر ٹینشن سے الگ ہو کر وہ ایسے ہی گہری نیند سوتی تھی۔ نہ جانے سوتے سوتے کتنا وقت گزر گیا، لیکن پھر ایک احساس نے اس کی نیند میں خلل پیدا کیا۔ اس کے چہرے پر گرم سانسوں کی تپش نے اس کی سانسیں تیز کر دی تھی، وہی محسوس کن خوشبو جیسے وہ اتنے دنوں سے اس کو مس کر رہی ہو۔ یہ خواب تھا یا حقیقت، لیکن یہ احساس بہت راحت بخش تھا۔ شاید جائز رشتے نے اسے اتنا خوبصورت بنا دیا ہوگا۔ اس کے لبوں کی نرماہٹ کو وہ اپنے چہرے کے ایک ایک نقش پر محسوس کر رہی تھی، لیکن آنکھیں کھولنے کا دل نہیں کر رہا تھا۔ جیسے وہ آنکھیں کھولے گی اور وہ چلا جائے گا کہ غائب ہو جائے گا، وہ خواب بن جائے گا۔ اب وہ اپنے لبوں پر اس کا لمس محسوس کر رہی تھی۔ سانسیں الجھنے لگی تھی، وقت تھم گیا تھا۔ وہ اس کے قریب تھا، بہت قریب، لیکن جانا اب بھی خوابوں کی دنیا میں کھوئی ہوئی سے محسوس کر رہی تھی، لیکن اسے خود سے دور جاتے نہیں دیکھنا چاہتی تھی، اس لیے وہ خوابوں کی اس خوبصورت دنیا میں اپنے جان کے ساتھ زندگی کے حسین لمحات گزار رہی تھی۔ جانتی تھی کہ یہ خواب ہے، اگر یہ حقیقت ہوتا تب تک جانا کی سانس رک چکی ہوتی تو بے شک اپنے آپ کو بہت بولڈ ظاہر کرتی تھی، لیکن اندر سے وہی ننھا سا دل تھا جو اس کے ذرا سی قربت پر مچلنے لگتا تھا۔ وہ اس احساس کو محسوس کر رہی تھی جب اسے محسوس ہوا کیا اس کے کندھے سے اس کی شرٹ نیچے سرک رہی ہے۔ اس نے بے اختیار اپنا ہاتھ اپنے کندھے پر رکھ کر اسے روکنا چاہا۔ خواب حقیقت بن کر آیا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی، جو اپنی تمام حدیں پار کرنے کے لیے سراپا عشق بن کے اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ مطلب وہ خواب نہیں، حقیقت تھا، اور کب سے اس کے ساتھ اس سے آگے وہ سوچ بھی نہ سکی۔ کیا ہوا؟ وہ انجان بنا اسے دیکھنے لگا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ جانا حیرت زدہ سے پوچھنے لگی۔ تمہیں محسوس کر رہا ہوں، اس کا جواب بے ساختہ تھا، لیکن کیوں؟ جانا کی زبان پھسلی۔ کیونکہ تم میری بیوی ہو اور میں تمہیں بہت زیادہ مس کر رہا تھا۔ اتنے دنوں سے تمہیں دیکھنے کے لیے، تمہیں چھونے کے لیے، تمہیں پانے کے لیے پاگلوں کی طرح ترس رہا تھا۔ دیکھو، اپنے وعدے کے مطابق میں تمہارے پیپر کے فوراً بعد واپس آ گیا۔ ویسے تم بھی مجھے بہت مس کر رہی تھی نا؟ وہ اس کے تھوڑی پہلے والے تاثرات کے بارے میں بول رہا تھا، جس پر جانا جی بھر کے شرمندہ ہوئی۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں نے کب بولا کہ میں تمہیں محسوس کر رہی تھی؟ وہ صاف مکر گئی۔ اچھا، تو تم مجھے مس نہیں کر رہی تھی؟ جان استہزائیہ نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ بالکل بھی نہیں، جانا نے فوراً جواب دیا۔ اچھا، تو اب جب میں تمہیں یہاں محسوس کر رہا تھا تب تم میں کوئی بھی ری ایکشن کیوں نہیں دیا؟ جان مسکراتی نظروں سے اس کے سراپے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ کب کہا؟ میں تو سو رہی تھی۔ جانا نے اس کے نظروں سے گھبرا کر بے جان بہانہ بنایا۔ ابھی یہاں جب میں نے تمہاری آنکھوں کو چوما، تمہارے رخسار کو پیار کیا اور تمہارے ہونٹوں سے جی بھر کر اپنی پیاس بجھائی، لیکن یہ پیاس بجھی نہیں ہے۔ ابھی تو ان 14 دن کا حساب چکانا ہوگا تمہیں۔ ابھی تو میں بہت آگے کا سوچ رہا ہوں، وہ بولڈ انداز میں کہتا اس کے قریب آیا ہوا، جبکہ اس کے بے باکی پر جانا کا منہ کھل گیا تھا، لیکن وہ اب بھی باز نہ آیا۔ کیا تم سچ میں سو رہی تھی جب میں نے تمہاری پلکوں کو چھوا، تمہارے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لیا؟ ابھی تو میں آگے جانے کا سوچ رہا تھا، وہ کہتے ہوئے اس کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر اس کی شرٹ سے سرکھانے ہی والا تھا کہ جانا نے اسے پیچھے کی طرف دھکا دیا۔ تم بہت بے شرم ہو جان، مجھے کچھ نہیں پتا، میں سو رہی تھی، اور اب تم بہت کچھ کر چکی ہو، جاؤ یہاں سے۔ وہ گھبرائے ہوئے لہجے میں بولی۔ نہ جانا، اب میں یہاں سے جانے والا تو ہرگز نہیں ہوں، اور تم سو رہی تھی تو کیا ہوا؟ میں تمہیں پھر سے اپنی چاہت کا احساس دلانے کے لیے ہر وقت تیار ہوں۔ وہ اسے ایک ہی لمحے میں کھینچ کر اپنے اوپر گراتے ہوئے بیڈ پر لیٹ گیا اور ایک کروٹ لے کر اسے اپنے نیچے کر لیا۔ جانا کا دل بے ترتیب دھڑکنے لگا۔ جان پلیز، اسے اپنے ہونٹوں پر جھکتے دیکھ کر وہ چہرہ پھیر گئی۔ تم پہلے ہی بہت کچھ کر چکے ہو، جاؤ یہاں سے، وہ چہرہ پھیرے ہوئے بولی۔ تو جان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر سیدھا کیا۔ ابھی سے
گھبرا گئی جانا، ابھی تو تم نے بہت لمبا سفر طے کرنا ہے، میرے جنون میری شدتوں کے ساتھ ایک زندگی گزارنی ہے، ابھی تو شروعات تک نہیں ہوئی ہماری محبتوں کی اور تم ابھی سے راہ فرار کی تلاش میں ہو، ابھی تو ہم نے مل کر اس سفر کو شروع کرنا ہے۔ وہ کہتے ہوئے رکا نہیں تھا، بلکہ اب وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو چوم رہا تھا۔ اس کی دیوانگی جا بجانا اس کے چہرے پر رقم تحریر کر رہی تھی۔ وہ کافی دیر مزاحمت کرتے اسے روکنے کی کوشش کرتی رہی، لیکن اس کے دونوں ہاتھ جان کے ہاتھوں میں قید ہو چکے تھے۔ وہ اس کی پناہوں میں مکمل بے بس تھی۔ جان پوری طرح سے اس پر حاوی ہو چکا تھا، دل کی دھڑکنیں دھڑکتے ہوئے اس کی سانسوں پہ اپنی حکومت چلا رہا تھا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد وہ اس سے الگ ہوا۔ کل میں تمہیں لینے آؤں گا، اپنا سامان پیک کر لینا، اب سے ہم دونوں ہمیشہ ساتھ رہیں گے، اور یہ دیوار جو تم نے ہم دونوں کے بیچ میں قائم کی ہے اس کا وجود بھی اس دنیا سے ختم ہو جائے گا، اب جان اپنی جان کو حاصل کرے گا۔ تیار ہو جاؤ میری ہونے کے لیے، بس یہ آج کی رات پھر تم صرف اور صرف میری دیوانگی میں جیو گی، میرے جنون کو سہو گی، صرف میری بن کر رہو گی۔ اس کے قریب سے اٹھنے لگا۔ جانا کی گھبراہٹ بہت کم ہوئی، ورنہ تو آج وہ اس کی جان لینے کے در پہ تھا، اور اب اس کی باتیں، لیکن بابا، اس کی باتیں سن کر جانا پریشان ہو گئی۔ کب سے اس کے چہرے پر چھائی سرخی اب زردی میں بدلنے لگی تھی۔ وہ اپنے باپ سے خوفزدہ تھی۔ اگر کہو گی تو آج ہی تمہارے باپ سے بات کر لوں گا، ورنہ جب تم چاہو، لیکن اب تمہارے پاس کوئی بہانہ نہیں ہے، تمہیں میرے پاس آنا ہوگا، میں یہ دوریاں صرف آج رات برداشت کروں گا، کل سے تم صرف میری ہو جاؤ گی۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ اب وہ اس کا کوئی بہانہ نہیں سنے گا، جبکہ جانا آنے والے وقت کے لیے پریشان تھی۔ اگر اس کے باپ کو اس کے نکاح کی خبر لگ جاتی تو وہ اور اس کا دل تو اس سوچ میں بند ہونے لگا۔ تم اتنا ڈر کیوں رہی ہو جانا، کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہنے لگا تو جانا کا دل بے اختیار دھڑکا۔ اب وہ اسے کیسے کہتی کہ اس سے زیادہ بھروسہ اسے کسی پر نہیں ہے۔ مجھے تم پر بھروسہ ہے جان، لیکن بابا کے ریاکشن پتہ نہیں کیسا ہوگا، اس لیے ڈر بھی لگ رہا ہے۔ وہ اپنے دل کی بات اس کے سامنے کہتے ہوئے اس کے سینے سے لگ چکی تھی۔ کسی سے ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے جانا، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں، میرے ہوتے ہوئے تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں سب کچھ سنبھال لوں گا۔ آئی لو یو جان، جانا کے لبوں نے پہلی بار ان الفاظ کا استعمال کیا تھا۔ جانا نے اگلے ہی لمحے اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ پھر سے کہو، جان کے اچانک کہنے پر وہ بے اختیار نظر جھکا گئی۔ ایسے نہیں، میری آنکھوں میں دیکھ کر کہو، وہ بے چین ہوا۔ کیا کہوں؟ جان انجان بنی۔ وہی جو بھی کہا ہے، وہ گھورنے لگا۔ میں تو کچھ نہیں کہا، اسے ستانے میں اسے مزہ آنے لگا تھا۔ اچھا تو یہ بات ہے۔ اس کے مکرنے پر جان اسے گھورتے ہوئے کہنے لگا تو وہ بھی نخرے دکھاتی ہاں میں سر ہلا گئی، لیکن شاید وہ یہ بھول گئی تھی کہ سامنے کھڑا شخص جان کے جو منٹوں میں اس کی جان عذاب کر دیتا تھا۔ اگلے ہی لمحے جان نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنے طرف کھینچا اور اسے بالوں سے پکڑتے ہوئے اپنے بے حد قریب کیا اور اس کے ہونٹوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔ جانا اپنے لفظوں سے موکر کر پچھتائی تھی، کیونکہ جان نکاح کے دن والے انداز پر آ چکا تھا۔ اس کی سانسوں کی رفتار کی پرواہ کیے بغیر وہ اس پر پوری طرح سے حاوی ہو چکا تھا۔ جانا اسے اپنے ہاتھوں کی مدد سے خود سے دور کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اس کے دونوں ہاتھ تھامے اس کے کمر کے پیچھے لے گیا۔ ہونٹ تو پہلے ہی اس ظالم کی قید میں تھے اور ہاتھ بھی قید ہو چکے تھے۔ جنون کا یہ سلسلہ نہ جانے کتنی دیر چلنا کہ اچانک کسی نے جانا کے کمرے کا دروازہ بجایا۔ جان نے اسی انداز میں اس کے لبوں کو چھوڑ کر دروازے کی جانب دیکھا۔ چہرے پر ناگواری پھیلی، لیکن اس کے ہاتھ ابھی تک اسی انداز میں قید تھے۔ جان وارڈن ہوگی، وہ رکی ہوئی سانسوں میں بڑی مشکل سے بولی تھی۔ یہاں کیوں آئی ہے؟ وہ ناگواری سے بولا۔ میرا کمرہ دوپہر سے بند تھا، وہ پریشان ہو گئی ہوں گی، تم جاؤ، بہت وقت ہو گیا ہے، وہ اسے پیچھے کرتے ہوئے کہنے لگی، جبکہ اس کے ہاتھوں پر جان کی گرفت اب بہت نرم ہو چکی تھی۔ ٹھیک ہے، ابھی جا رہا ہوں، تمہیں کل لینے بھی تو آنا ہے۔ اچانک کہنے پر وہ نظریں جھکا گئی۔ چہرہ تو پہلے ہی سرخ ہو چکا تھا اور اس کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ کل اسے لینے ضرور آئے گا۔ اس کی تو پل بھر کی غربت دہنا جانا کے بس سے باہر تھا۔ کہاں وہ ساری دنیا اسے قید کرنے کا ارادہ رکھتا تھا؟
وہ مسکرا کر اس کے بالوں کو چومتا، اس کے سرخ چہرے کو نظروں کے حصار میں لیے جس راستے آیا واپس چلا گیا۔ جانا سکون کا سانس لیتی دروازے کی طرف آئی۔ جانا، تم نے دروازے کیوں بند کیا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے نا تمہاری؟ وہ صبح سے بہت پریشان تھی، وہ جب سے آئی تھی اپنے کمرے میں بند تھی۔ وہ 2 سال سے ان سب کا خیال رکھتی، کبھی غصے سے تو کبھی پیار سے بات کرتی، لیکن سچ یہی تھا کہ وہ ان سب لڑکیوں کی بہت پرواہ کرتی تھی۔ میں ٹھیک ہوں۔ وہ کیا ہے نا، آج آخری پیپر تھا نا، دے کے آئی ہوں تو تھکاوٹ کی وجہ سے نیند مکمل نہیں ہو رہی تھی، تو آتے ہی سو گئی۔ اب تھوڑی دیر پہلے آنکھ کھلی، جانا نے مسکرا کر کہا، لیکن وہ مطمئن نہیں ہوئی تھی۔ وہ سب کچھ تو ٹھیک ہے جانا، لیکن تمہارا چہرہ اتنا سرخ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ تمہیں بخار تو نہیں؟ وہ پریشانی سے کہنے لگے۔ جانا سر جھکا گئی۔ اب وہ انہیں کیسے کہتی کہ ساری سرخی تو اس کے شوہر کی شدتوں سے بخشی ہوئی ہے۔ جی طبیعت تو میری ٹھیک ہے، سونے کی وجہ سے آپ کو لگ رہا ہوگا، جانا نے بہانہ بنایا۔ اچھا اور کھانا کھا لو، انہوں نے مسکرا کر کہا، تو وہ 2 منٹ میں منہ ہاتھ دھونے کا کہتے ہوئے واپس کمرے میں آئی۔ جان کمرے میں نہیں تھا، لیکن اس کی خوشبو ابھی تک یہیں پر بسی ہوئی تھی۔ نہ جانے آج کل کیا ہونا تھا۔ بیسٹ کیس سے جڑی ایک اور لاش ملی، مطلب کہ بیسٹ واپس آ چکا تھا۔ آریان کیس کی پریشان تھا، ساری رات اسے ادھر ہی رکنا پڑا۔ واپس آیا تو گھر پر تالا لگا ہوا تھا۔ اس نے پریشانی سے ایکسٹرا کی سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ صبح کے 10 بج رہے تھے۔ اس نے اپنے کمرے میں قدم رکھا تو بیڈ پر سامنے ایک پیپر پڑا ہوا تھا۔ عریشہ رات سے اس سے ناراض تھی اور وہ اس سے ناراضگی کی امید رکھتا تھا، لیکن بات اتنی بڑی نہیں تھی کہ وہ گھر چھوڑ کر چلی جاتی۔ اس نے پیپر کھول کر پڑھنا شروع کیا۔ میں نے کہا تھا کہ پیپر کے بعد میں تایا ابو کے گھر جاؤں گی، تو میں جا رہی ہوں، وہ بھی اکیلے۔ میں پہلے بھی اکیلے جاتی رہی ہوں، میرے لیے کوئی مشکل بات نہیں ہے۔ 2 سال میں نے ہاسٹل سے گھر اکیلے سفر کیا ہے۔ کل رات میں گھر آ گئی تھی یہ سوچ کر کہ آپ بزی ہوں گے اور میری وجہ سے پریشانی اٹھائیں گے۔ آپ کو میسج کر کے بتا دیا تھا میں نے۔ اگر آپ نے اپنا فون چیک نہیں کیا تو غلطی آپ کی ہے، میری نہیں، اس لیے آئندہ مجھے اس طرح سے بالکل مت ڈانٹیے گا۔ خدا حافظ۔ اس پیپر پر بس یہی چند لائنیں لکھی ہوئی تھی۔ غصہ تو بہت آیا، لیکن عریشہ کی ناراضگی پر مسکرا دیا۔ اس کی پریشانی کا سوچتے ہوئے اس نے اسے لیٹر بھی لکھا تھا۔ وہ اب اپنا موبائل چیک کر رہا تھا جس پر عریشہ کے کل آئے ہوئے میسج تھے۔ میری جان، میں کیسے سمجھاؤں، شادی سے پہلے بات کچھ اور تھی، لیکن اب بات کچھ اور ہے۔ میرے دشمن کبھی بھی میرے ویک پوائنٹ کا استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ بعد میں تمہیں خود میں سمجھاؤں گا، لیکن پہلے تمہیں منا تو دوں۔ اس نے سوچا کہ وہ آج ہی اسے لینے چلا جائے گا، لیکن نہیں۔ کچھ دن پہلے اس نے عریشہ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ اسے وہاں 2-3 دن رہنے کی اجازت دے گا، لیکن وہ اس سے خفا تھی، اس لیے اس نے کل ہی جا کر اسے منانے کا سوچا۔ آریان کا بار بار فون آ رہا تھا جسے مکمل نظر انداز کر رہی تھی۔ تایا ابو نے بھی اس کا یہ انداز نوٹ کیا تھا۔ کیا بات ہے، آریان سے ناراضگی چل رہی ہے؟ وہ پوچھنے لگے۔ انداز میں وہی چاشنی اور شفقت تھی۔ اس نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تو وہ اس کے انداز پر مسکرا دیے۔ مطلب کہ میری بیٹی میرے بیٹے سے ناراض ہو کر آئی ہے؟ انہوں نے بھی مسکراتے ہوئے کہا تو عریشہ نے پھر ہاں میں سر ہلایا، جس کا مطلب تھا کہ بات اتنی بڑی نہیں ہے اور وہ آپس میں ہی سب کچھ ٹھیک کر لیں گے۔ انہیں عریشہ پر پورا یقین تھا، وہ کبھی ان کا سر جھکنے نہیں دے سکتی تھی۔ ابھی بھی اس کا انداز بتا رہا تھا کہ ان دونوں میں سب کچھ ٹھیک ہے، اور اگر کچھ خراب ہوتا تو وہ بھنک بھی نہ پڑنے دیتی۔ اچھی بات ہے بیٹا، ناراض ہو جانا چاہیے، اس سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی آپ کی کتنی قدر کرتا ہے۔ اس سے ہمیں بھی پتہ چلتا ہے کہ ہمیں اس کی قدر کرنی چاہیے۔ انسان کو ہمیشہ وہاں رہنا چاہیے جہاں آپ سے محبت کرنے والے لوگ ہوں، آپ کو سمجھنے والے لوگ ہوں، ورنہ تو آج کل کی یہ دنیا اتنی مطلبی ہے کہ خون کے رشتے تک پہچانے نہیں جا سکتے۔ آج کی دنیا میں چاہنے والے، محبت کرنے والے بڑی مشکل سے نصیب ہوتے ہیں۔ میری بچی تو خوش قسمت ہے کہ اسے اتنا چاہنے والا، محبت کرنے والا شوہر ملا ہے۔ میں تو ہمیشہ اپنی بچیوں کی خوشی کے لیے دعائیں مانگتا ہوں۔ انہوں نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے محبت سے کہا تھا۔ ابھی وہ باتوں میں مصروف تھے کہ دروازہ بجا۔ بھلا اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ آئمہ نے جا کر دروازہ کھولا تو دروازے پر آریان کھڑا دیکھ کر خوشی سے بابا کو بتانے لگی، جبکہ اس کا نام سنتے ہی عریشہ اندر کمرے میں غائب ہو چکی تھی۔ آخر وہ اس سے ناراض تھی، ناراضگی تو جانتانی تھی۔ ارے آریان بیٹا، تم 2 دن بھی نہیں رہ پائے ہماری عاشقی کے بغیر، اور ایک ہی دن میں اسے لینے آ گئے۔ لیکن اس بار تو وہ کچھ دن رہنے کے لیے آئی ہے۔ جب سے تمہارے ساتھ شادی ہوئی ہے تب سے وہ نہ تو گھر آئی ہے اور نہ رکی ہے۔ اب آئی تو 4 دن رکنے دو۔ وہ جلے بھنے انداز میں بولی۔ ویسے بھی جس دن اس کی شادی ہوئی تھی وہ تو جل کر رہ گئی تھی۔ نہیں آنٹی، وہاں کام بہت ہے۔
وہ اس کے بغیر میرا گزارا نہیں ہے، رکنے کے لیے دوبارہ آ جائے گی۔ خیر میں ہوں تو اس سے بات کر لوں گا، کہاں ہے وہ؟ اس نے پوچھا تو ڈی ایس پی نے مسکراتے ہوئے کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ وہ تھوڑی دیر ڈی ایس پی صاحب کے ساتھ بیٹھ کر اندازہ لگا گیا تھا جہاں اب عریشہ منہ بنا کر بیٹھی تھی۔ عریشہ یہ کیا ہے؟ تم اس طرح گھر چھوڑ کر کیوں آ گئی ہو؟ مجھے بتا کر آ سکتی تھی، کون سا میں تمہیں یہاں آنے کے لیے منع کرتا ہوں؟ اگر اکیلے سفر کرنے سے منع کیا ہے تو مطلب کوئی وجہ ہے، مجال ہے جو تم میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ حد ہوتی ہے لاپرواہی کی۔ وہ آتے ہی اس پر چڑ دوڑا تھا۔ عریشہ جو یہ سوچ رہی تھی کہ وہ اسے منائے گا الٹا ہو، وہ تو اسے ڈانٹنے لگ گیا تھا۔ ایک تو کل کا غصہ اور اب پھر اس کا غصہ کرنا عریشہ کی آنکھوں میں غصہ لے آیا۔ میں نے کوئی تمہیں یہاں آنے سے منع نہیں کیا جو تم رونے بیٹھ گئی ہو عرشی۔ بات بات میں آنسو بہانے والی لڑکیاں زہر لگتی ہیں مجھے، فوراً صاف کرو یہ آنسو۔ ایک تو صبح سے وہ یہ سفر کر کے پاگل ہو رہا تھا اور ایک عرشی تھی جو اس کے ذرا سے ڈانٹے پر رونے بیٹھ چکی تھی۔ آج کے بعد مجھے بنا بتائے تم یہاں نہیں آؤ گی، بلکہ بنا بتائے کیا تم میرے بغیر کہیں نہیں جاؤ گی۔ اٹھو جلدی سے گھر چلو۔ ابھی آنٹی کہہ رہی تھی کہ تم رہنے کے لیے آئی ہو، جانتی ہو نا تمہارے بغیر مجھے نیند نہیں آتی۔ میری اجازت کے بغیر کیسے پلاننگ کر لی تم نے یہاں رہنے کی؟ چلو اب اٹھو اور گھر چلو۔ ایک دن گھر پہ نہیں تھی تو ایسا لگا ویرانے میں آ گیا ہوں میں۔ وہ اسے اپنے دل کے حال سناتا اٹھ کھڑا ہوا۔ اب اسے منانا بھی تو تھا، آخر وہ اس سے روٹ کر یہاں آئی تھی۔ کمرے میں آتی تائی امی نے اس کی آخری بات سن چکی۔ آخر ارے بیٹا اسے آج رات یہیں رکنے دو، ویسے بھی کون سا یہ بول سکتی ہے جو شور مچا کر تمہارا ویرانہ ختم کرے گی۔ تائی امی کے انداز نے عریشہ کے دل پہ دھکا سا باندھ دیا، لیکن وہ کون سا اس کے احساسات کی پرواہ کرتی تھی۔ تائی امی نے زہر اگلتے ہوئے اسے باور کروایا کہ وہ بول نہیں سکتی۔ نہ جانے کیوں عرشی کی ہوشیاں ان سے دیکھی نہیں جا رہی تھی۔ ایک تو گونگی اور اوپر سے ہسبینڈ پولیس والا، وہ بھی اتنا پرکشش۔ کاش عرشہ کی جگہ آج ان کی بیٹی ہوتی۔ ان کی بات پر آریان مسکرایا۔ کون کہتا ہے یہ بول نہیں سکتی، یہ تو اشاروں سے شور مچاتی ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے، اس کی باتیں صرف میں سمجھ سکتا ہوں۔ تائی امی نے اپنی زبان سے جو زخم اس کے دل پر لگایا تھا، آریان نے بڑی محبت سے اس زخم پر مرہم رکھا۔ اس کا شوہر، اس کا صاحبان، اس کی خاموشی بھی اس کو شور سنائی دیتا تھا۔ وہ جلدی سے اٹھی اور گھر جانے کے لیے تیار کرنے لگی، کیونکہ تایا ابو بالکل ٹھیک کہتے تھے، انسان کو وہی ہونا چاہیے جہاں اس کی قدر ہو، جہاں اس سے محبت کرنے والا ہو، اور اس کا شوہر اس سے محبت کرتا تھا۔ عائشہ آج کل اپنی ماں کے پاس ہی رہتی تھی اور اسی کو سنبھالنے میں مصروف تھی۔ تا سے اس نے رابطہ کم کر دیا تھا، بلکہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ اس دن کے بعد ان کی ملاقات نہیں ہوئی تھی۔ اس سے جتنا ہو سکے وہ تا سے دور رہتی تھی۔ تا کے بارے میں سب کچھ جاننے کے بعد اس سے دور رہنا بہتر سمجھ رہی تھی۔ یہ اس کے لیے ایک بہتر فیصلہ تھا، کیونکہ وہ کوئی آدمی نہیں تھا، ایک ایجنٹ تھا۔ وہ بہت آسانی سے اسے کچھ بھی اگلوا سکتا تھا، اس کے ساتھ ہتھیلی سے خالی نہیں تھا۔ دوسری طرف تا نے بھی یہ بات نوٹ کر لی تھی اور اب وہ بھی اس سے کم رابطہ رکھتا تھا نوٹ کر رکھی تھی اور اب وہ بھی اس سے کم رابطہ کرتا تھا تاکہ اسے تا پر شک نہ ہو، لیکن وہ اسے چھوڑ بھی نہیں سکتا تھا۔ یہ بھی سچ تھا کہ جو کچھ عائشہ جانتی تھی بیسٹ کے بارے میں اور کوئی نہیں جانتا تھا، اس لیے عائشہ کی مدد کی ضرورت تھی، لیکن وہ اسے بالکل اس کے ساتھ کوئی تعلق نہیں رکھ رہی تھی۔ اس نے کافی بار اسے رابطہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ کوئی نہ کوئی بہانہ بنا کر اس سے کترانا اسے بھی چھپا نہیں تھا۔ اس سارے معاملے میں وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ اس کی مجبوری تھی کہ اسے عائشہ کی مدد کی ضرورت تھی، صرف وہی اسے بیسٹ کے بارے میں انفارمیشن دے سکتی تھی۔ آریان اور عمران کو لگتا تھا کہ یہ سب کچھ اس نے صرف اپنی اہمیت بڑھانے کے لیے کیا ہے، لیکن سچ تو یہ تھا کہ عائشہ جو کچھ بول رہی تھی وہ سب کچھ سچ تھا، اور اس بات پر تا کو یقین تھا۔ لیکن وہ مکر کیوں رہی تھی؟ اس نے جھوٹ کیوں بولا تھا؟ کیا اس کا آئی ڈی کارڈ دیکھا تھا اس نے؟ ہو سکتا ہے وہ دیکھنے کے بعد وہ اس سب سے الگ ہونا چاہتی تھی، یا پھر بیسٹ کی ڈائری میں کچھ ایسا تھا کہ عائشہ خاموش ہو گئی، یا ڈر سے، یا کچھ اور وجہ جو بھی تھی۔ لیکن ایک بات تو یقینی تھی کہ عائشہ بہت کچھ جانتی ہے بیسٹ کے بارے میں، اور اب وہ اس سے مدد لینا چاہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ بار بار عائشہ کو فون کرنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن یا تو وہ اس کا فون نظر انداز کر دیتی، اگر غلطی سے فون اٹھا بھی لیتی تو اسے ایسے بہانے بناتی تا کو خود ہی فون بند کرنا پڑتا، لیکن وہ کوئی رسک نہیں اٹھا سکتا تھا۔ وہ واحد لڑکی تھی جو اس کیس میں مدد کر سکتی تھی۔ اگر تو وہ خوفزدہ تھی تو وہ خود اس کی حفاظت کی ذمہ داری لے رہا تھا، لیکن اگر اس کی خاموشی کی وجہ کوئی اور تھی تو وہ پتہ لگانا چاہتا تھا، کیونکہ وہ اتنے بڑے کیس کو ایک لڑکی کے بزدلی پر چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ صرف کیس کے لیے وہ 7 ماہ سے ترکی کے چپے چپے پر بانسری بجا رہا تھا، اور اب جب اسے اس کیس کی طرف سے کوئی سراغ مل رہا تھا تو وہ اتنی آسانی سے
چھوڑنے کا سوچ نہیں سکتا تھا، اب چاہے اسے عائشہ کے پیچھے ہی کیوں نہ پڑنا پڑے، لیکن وہ پیچھے ہٹنے کے لیے ہرگز تیار نہیں تھا۔ جانا ساری رات اپنے بابا کے بارے میں سوچتی رہی، پہلے سوچا نہیں فون کر کے سب کچھ بتا دیتی ہوں، لیکن وہ خود میں اتنی ہمت نہیں تھی اس کے، اور پھر اپنے وعدے کے مطابق اگلے دن جان اسے لینے آ گیا تھا۔ وارڈن کو اس نے بس اتنا ہی بتایا تھا کہ وہ اپنے گھر جا رہی ہے۔ وارڈن بہت خوشی سے اس سے ملی تھی، پچھلے 2 سال کے دوران اس نے ایک بار بھی اپنے گھر کا ذکر نہیں کیا تھا۔ اس کے جانے پر دکھ تو ہو رہا تھا، لیکن اپنے گھر، اپنی فیملی، اپنے اپنوں کے بیچ میں جانے کا سوچ کر وہ اس کے لیے خوش بھی تھی۔ اس نے سارا پیپر وقت پورا کیا تھا، ویسے بھی پیپرز پر کہیں پر بھی جانا کے باپ کا نام نہیں لکھا تھا، اور جس ڈرائیور کا نام لکھا تھا پچھلے سال ان کا انتقال ہو چکا تھا۔ بابا کبھی بھی ہاسپٹل کے نمبر پر اسے فون نہیں کرتے تھے، وہ ہمیشہ اس کے پرسنل موبائل پر فون کرتے تھے، تو اس بات کو لے کر اس کو کوئی ٹینشن نہیں تھی، لیکن بابا سے چھپ کر اپنی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ کرنا کوئی عام بات نہیں تھی۔ ہاں، لیکن یہی سوچ کر وہ مطمئن تھی کہ جس کی خاطر وہ سب کچھ کر رہی تھی وہ ایک جائز رشتہ تھا جان کے ساتھ، اس کا رشتہ اتنا پاکیزہ تھا جتنا محبت کرنے والوں کا ہونا چاہیے۔ اپنا سارا سامان پیک کر کے اس نے جان کی گاڑی کے پاس رکھوایا اور گاڑی کی ڈگی کھول کر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ سے بھی سارا سامان لے کر خود ہی گاڑی میں رکھنے لگا، اور پھر گاڑی کا دروازہ کھول کر اسے اندر آنے کا کہا۔ کہیں نہ کہیں وہ گھبراہٹ تھی، لیکن اس نے اپنی زندگی کا بڑا فیصلہ کر لیا تھا، ایک نئی زندگی جان کے ساتھ، محبت اور خوشیوں بھرا سفر۔ اسے جان پر یقین تھا وہ سب کچھ ٹھیک کر دے گا، آج نہیں تو کل سے ہی اس کے باپ بھائی اس رشتے کو قبول کر لیں گے۔ اسے اب ہر چیز قبول تھی سوائے جان سے جدائی کے۔ جان کی محبت اس کی رگوں میں اترتی جا رہی تھی، اور اب وہ اس کی محبت کے لیے دنیا میں کوئی چیز کو چھوڑنے کو تیار تھا۔ جان کی محبت میں اس نے اپنے اندر بہت ساری تبدیلیاں محسوس کی تھی، وہ کچھ بھی چھوڑ سکتی تھی سوائے جان کے، اور آج جان اسے اپنی زندگی میں شامل کر رہا تھا، اسے اس کی ہر پریشانی سے نکال رہا تھا۔ اگر یہاں تک کا سفر طے کر لیا تھا تو آگے بھی کر لینا تھا، مشکل تھا، ناممکن نہیں۔ سفر شروع ہو چکا تھا، راستہ آہستہ آہستہ اس کی منزل کی طرف جا رہا تھا۔ جان ڈرائیونگ سیٹ سنبھال کر اس کے گھبرائے ہوئے چہرے کو دیکھ کر مسکرایا۔ کیا ہوا، تم گھبرائی ہو کیوں، ڈر لگ رہا ہے کیا؟ اپنے بابا سے پوچھنے لگا۔ بابا سے بھی تو، اور تم سے بھی، بہت سے چھوٹے انسان ہونے ہو، نہ جانے وہاں لے جا کر میرے ساتھ کیا کیا کرو گے، وہ مدھم سی آواز میں اسے کہنے لگی۔ وہ جان کا اتنا بڑا دن اپنے ڈر کی وجہ سے خراب نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ہلکی پھلکی ہو کر بولی، تو وہ مسکرایا۔ اگر تمہارا یہ ڈر میری وجہ سے ہے تو بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ جو کچھ تمہارے دماغ میں چل رہا ہے میں وہ سب کچھ سچ کرنے والا ہوں، اس نے مسکراتے ہوئے اسے ڈرایا۔ جان، اگر تم نے کل رات کی طرح مجھے تنگ کیا تو میں تم سے بالکل بات نہیں کروں گی، وہ اسے دھمکانے لگی۔ کل رات میری جان، کل رات تو کچھ بھی نہیں ہوا تھا، ہونا تو تھا جو آج ہوگا۔ کل تو تم نے اپنے جان کا صرف ایک روپ دیکھا، آج تو تم اس کی شدت کے جنون، اس کی محبت، اس کا عشق، سب کچھ دیکھو گی، برداشت کرو گی۔ آج میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں تمہیں کتنا چاہتا ہوں، زندگی کے گزرتی ہر لمحے کے ساتھ میں نے تمہیں کتنا چاہا ہے، کب کیسے کہاں مجھے تم سے عشق ہوا، کب کیسے کہاں میرا عشق جنون میں بدل گیا، کب کیسے کہاں میرے دل میں تمہیں پا لینے کی چاہت تھی، اور آج میں نے تمہیں پا لیا، اور آج کی رات جو فیصلے تم نے ہم دونوں کے درمیان قائم کیے ہیں وہ ختم کر دوں گا۔ اور وہ کہتے ہوئے گاڑی اپنے گھر کی باہر لے چکا تھا، جبکہ گاڑی رکھتے ہی اس کا دل گاڑی سے بھی تیز رفتار میں دھڑکنے لگا۔ وہ جو کچھ کہتا تھا وہ کرتا تھا، بس یہی تک جانا کی سوچ نے اسے بوکھلا کر رکھ دیا۔ اس نے گھر کے اندر قدم رکھا تو دروازے پر ٹائر کھڑا انہیں ویلکم کرنے لگا۔ ویلکم پیاری لڑکی، وہ اس کے سر سے چاند نوٹ مارتے مسکرا کر اسے اندر آنے کا راستہ دینے لگا۔ اس گھر میں ایسا کوئی نہیں ہے جو تمہیں ویلکم کرے، لیکن میں تمہارا دوست پلس دیور تمہیں اس گھر میں اور ان کی زندگی میں خوش آمدید کہتا ہوں، خوش رہو۔ مسکراتے ہوئے اسے دعائیں دیتا اسے جان کے روم کی طرف لے جانے لگا۔ یہ کمرہ آج سے تم دونوں کا ہے، ہمیشہ خوش رہو۔ وہ اسے روم میں چھوڑ کر باہر چلا گیا، جبکہ ایک بار پھر سے وہ اس خوبصورت کمرے کو دیکھنے لگی جہاں اس کے اپنے چہرے کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ چاروں جانب اس کی تصویریں لگی ہوئی تھیں، وہ ایک بار پھر سے ان تصویروں کے خوبصورت مناظر میں کھونے لگی۔ جب اسے اچانک دروازہ بند ہونے کی آواز آئی، اس نے مڑ کر پیچھے کی جانب دیکھا جہاں جان دروازہ بند کر کے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے ایک ہی پل میں گھبراہٹ سے ہونے لگی، اس کے چہرے سے اڑتی ہوائیاں دیکھ کر جان مسرور سا اس کی طرف بڑھا۔ تو اب تم مجھ سے شرماؤ گی؟ وہ ایک ایک قدم اس کی طرف اٹھاتا کنفیوز کرنے لگا۔ جان، تم کیا کرنے والے ہو؟ اس کے قدم اپنی طرف بڑھتے دیکھ کر وہ انتہائی گھبراہٹ اور معصومیت سے بولی، اسے بہت پیاری لگی تھی۔ اب کیا تم اتنی معصوم ہو جانا؟ وہ الٹا اس سے سوال کرنے لگا۔ جانا کا نظر اٹھا کر بات کرنا محال ہو گیا۔
تم دور رہو نا پلیز۔ گھبرائی سے سیدھی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ وہ ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنے قریب ہاتھ قریب کر چکا تھا۔ آج کی رات دور سے بات کون کرتا ہے جانا، بلکہ آج کی رات بات ہی کون کرتا ہے؟ یہ رات دوریاں مٹانے کی، روح میں اتر جانے کی ہوا کرتی ہیں۔ آج میں تمہاری روح میں اتر جانا چاہتا ہوں۔ اس کی کمر کو مضبوطی سے تھامے اسے بالکل اپنے ساتھ لگائے، نرمی سے اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو لبوں سے چھوتے ہوئے اس کے ہونٹوں پر آ کر رک گیا۔ جانا کا دل تو پہلے ہی بے ترتیب تھا۔ جانا کی جسارت نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی۔ اس سے پہلے اس سے اپنے پاؤں پر کھڑے رہنا مشکل لگا، لیکن جان کے پناہوں سے آزادی ایک ناممکن کام تھا۔ لبوں کو آزادی ملتے ہی وہ چہرہ پھیر کر اپنی سانسیں آسان کرنے لگی۔ اس کی شدت برداشت کرنا جانا کے بس سے باہر تھا، لیکن جان کی گستاخیوں کا سلسلہ رکا نہیں تھا، بلکہ اس کی گستاخیاں پھرتی چلی جا رہی تھی۔ اپنے قدموں پر اس کے ہونٹوں کا لمس محسوس کرتے ہوئے جانا وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ اس نے جان سے فیصلہ کام کرنے کی کوشش کی تو جان نے ایک ہی جھٹکے میں اسے خود سے لگا لیا۔ شاید وہ آج رات اس کی کسی قسم کی کسی مزاحمت کو کوئی اہمیت دینے کا ارادہ نہیں رکھتا تھا۔ وہ اس کے پیچھے کھڑا اس کی گردن سے بال ہٹا کر وہاں اپنے ہونٹ رکھ چکا تھا، اپنی گردن پر اس کے گرم سانسوں کے تپش محسوس کرتی۔ جان بے اختیار اس کی طرف مڑ کر اس کے سینے سے آ لگی، جیسے اب ہمت جواب دے چکی ہو۔ اس وقت وہ پوری طرح سے جان کے رحم و کرم پر کھڑی تھی۔ اس کے اپنے قدموں میں اتنی جان نہیں تھی کہ وہ خود اپنے بل پر کھڑی رہ پائے۔ اس کا سارا وزن جان نے بری طرح آسانی سے اٹھا رکھا تھا۔ جان نے خاموشی سے اس کے نازک وجود کو اپنے باہوں میں لیا اور اسے اٹھا کر بیڈ پر لے آیا۔ اس کے نرم و نازک وجود کو بیڈ پر لٹاتے ہوئے اس نے اپنی شرٹ اتار کر زمین پر پھینکی، جبکہ جانا اس کے ایسا کرنے پر رخ پھیر گئی۔ جبکہ جانا گہری سانسیں لیتی اس کے جسارتوں کو سہنے کے لیے خود کو تیار کرنے لگی۔ وہ نرمی سے اپنی طرف کرتا اس کے کانوں میں سرگوشی نما آواز میں بولا، جانا مجھ پر بھروسہ ہے نا؟ اس کے سوال پر جانا بے اختیار اسے دیکھنے لگی۔ تم سے زیادہ اب کسی پر بھروسہ نہیں جان، وہ اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ اس کا جواب سننے کے بعد وہ بنا رکے اس کے چہرے پر جھکا اور جا بجا اپنے لبوں کا لمس اس کے چہرے پر چھوڑتے ہوئے اسے اپنی محبت کا احساس دلانے لگا۔ اس کی جانا بھی اس کی محبت کے سامنے بے بس ہو کر بہکنے لگی۔ جانا تمام تر مزاحمتیں چھوڑ کر اس کی محبت کو دل سے محسوس کرنے لگی۔ چہرے کے بعد اس کا لمس اپنی گردن اور شارک پر محسوس کرتے جانا نے اپنے ہاتھوں کو اس کے ہاتھوں میں قید ہوتے پایا۔ آزادی کی تمام تر راہیں بند ہو گئی اور نہ ہی اب جانا کے اندر آزادی کی خواہش تھی۔ ان لمحات کو محسوس کرتی جان کے رنگ میں رنگتی چلی جا رہی تھی۔ اس وقت اس کے ذہن میں نہ کوئی ڈر تھا نہ کوئی خوف، اس وقت صرف اور صرف جان اس کے دل و دماغ پر حاوی تھا، اسے خود میں سمیٹتے ہوئے، اسے محبت کرتے ہوئے اپنی ہی جہاں میں لے گیا، اور جانا بھی خوشی خوشی اس کے ساتھ اس کے ہم قدم تھی۔ جان اس کے نازک سے وجود کو خود میں سمیٹے اپنے عشق کی سب رنگ دکھا رہا تھا۔ وہ اس کے وجود کے ساتھ اس کے دل و دماغ پر اپنا قبضہ جمائے ہوئے تھا۔ جان نہیں چاہتا تھا کہ اس وقت وہ کچھ بھی اور سوچے، اس کے ہر نقش کو چومنے اسے جیسے اپنے عشق و جنون کے الگ داستان سنا رہا تھا، جبکہ اس کی جسارتیں برداشت کرنے کی ہمت خود میں نہ پاتے ہوئے وہ پوری طرح اس کے قید میں تھی۔ راستہ بالکل خاموشی سے گزرا۔ آریان نے آئس کریم کی تب بھی وہ منہ بنا کر بیٹھی رہی۔ آریان کو تو اس کی ناراضگی بہت لطف دے رہی تھی، لیکن آج شاید اس کی حفاظی بیوی اسے منہ لگانے کا بالکل ارادہ نہیں رکھتی تھی، لیکن پھر بھی آریان نے اپنی حفاظی بیوی کو بہکا نہیں رہنے دیا تھا۔ راستے میں ایک ہوٹل بھوکا نہیں رہنے دیا تھا، اسے ایک ہوٹل سے شاندار ڈنر کروایا، لیکن نہیں، وہ اب بھی نخرے دکھا رہی تھی۔ گھر آنے کے بعد بھی وہ اس سے ناراض گھوم رہی تھی۔ آریان نے راستے میں اس سے بہت بات کرنے کی کوشش کی، لیکن اس کا منہ بنا ہی رہا۔ آج تو اشاروں میں بھی ان دونوں کے درمیان کوئی بات نہیں ہوئی تھی۔ اسے اپنی روٹھی بیوی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ وہ گاڑی روک کر کمرے میں آیا تو وہ نائٹ سوٹ پہنے ہوئے سونے کی تیاری میں مصروف نظر آئی۔ اوف، میری اتنی ناراضگی میری نازک سی جان نے کیسے اٹھا رکھی ہے، وہ اسے پیچھے سے اپنی باہوں میں کرتے ہوئے بولا۔ اس اچانک حملے پر شفا کا دل بے اختیار دھڑکا، لیکن پھر اس نے اپنے دل کو سمجھایا کہ آریان نے اسے ڈانٹا تھا اور وہ اس سے سخت خفا ہے۔ عریشہ کچھ بھی بولنا نہیں چاہتی تھی، لیکن آریان کچھ بھی یاد نہیں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ ڈانٹ ہی نہیں بلکہ وہ تو اسے پوری دنیا بھلا دینا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ اس کے علاوہ شفا کچھ بھی یاد نہ رکھے۔
اس کے ہونٹوں کا لمس اپنی گردن پر محسوس کرتے وہ بے بس سی ہونے لگی، لیکن وہ ناراض خود کو سمجھایا، لیکن اس محبت بری پناہ گھر کا کیا کرتی؟ اس نے بڑی مشکل سے آریان کی باہوں کا حصار توڑا اور اس سے دور ہوئی اور اپنے اوپر کمبل ٹھیک کرنے لگی۔ آریان نے بڑے غور سے اس کے یہ مغرور انداز دیکھے تھے، پھر آگے بڑھتے ہوئے کمبل کھینچ کر اسے دور زمین پر پھینکا اور اشفاقی بھری نگاہ اس پر ڈالی، جس پر وہ ڈھٹائی سے مسکرایا۔ تم مجھ سے ناراض ہو، تمہارا ناراض ہونا بنتا ہے عرشی، لیکن میں نہیں چاہتا کہ فرشتے ساری رات تم سے ناراض رہیں، اس لیے مجھے اپنے آپ کو منانے دو۔ وہ انتہائی شرارت سے کہتا بیڈ پر اس کے بالکل پاس بیٹھا، اس کے دونوں ہاتھوں کو قید کر چکا تھا، جس پر عرشی کو تو اس کا انداز آنکھیں پھاڑے ایسے دیکھنے پر مجبور کر گیا، مطلب اس نے اسے بیکار میں ڈانٹا اور اب فرشتے بھی اس سے ناراض ہوں گے۔ آریان کا تو اس کے ایکسپریشن پر دھیان دینے کا کوئی ارادہ نہ تھا، اور وہ اس کے لبوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا، جبکہ وہ بھرپور ناراضگی کا مظاہرہ کرنے کے بعد خود کو اس کے قید سے آزاد نہیں کر پائی تھی۔ اور پھر آریان بھی نہ روکے اسے اپنے پناہوں میں لیتا، اس کی تمام ناراضگی کو ہوا کر گیا اور اس کی خوبصورت سنگت میں نہ چاہتے ہوئے بھی اپنی ہر ناراضگی بھلا گئی، آخر اس کی محبت میں رنگی، اس کی پناہوں میں جیتی۔ وہ کب تک اس سے ناراض رہتی؟ آریان اسے منانے کے سارے ہنر جانتا تھا، کیا جانا کل اپنے گھر چلی گئی، لیکن مجھ سے ملے بغیر وہ کیسے جا سکتی ہے؟ اور اس نے مجھے اس بارے میں کچھ بتایا بھی نہیں کہ وہ جانے والی ہے۔ عائشہ ہاسٹل آئی تو اسے پتہ چلا کہ جانا گھر جا چکی ہے۔ آج وہ ڈائری اسے لے کر جان کے گھر جانے والی، پرسوں رات جانا سے اس کی بات ہوئی تھی، اس نے کہا تھا کہ وہ جان واپس آ چکا ہے، لیکن اب جانا غائب تھی تو وہ اس سے ڈائری کیسے لیتی؟ میں جان کے گھر جا کر اس سے مل کر اسے پوری بات بتاتی ہوں اور جان خود ہی ڈائری جانا سے لے لے گا۔ اس نے سوچتے ہوئے جان کے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ ابھی وہ ہاسٹل سے نکلی تھی کہ سامنے طاق کو کھڑا پایا، وہ جانتا تھا کہ وہ اسے دیکھ چکی ہے، وہ اسے اگنور کر کے آگے نہیں بڑھ سکتی تھی۔ وہ آہستہ سے چلتے ہوئے اس کے پاس آیا اور مسکرا کر بولا، کافی پینے چلے؟ پیسے میں دوں گا، تمہارے پاس پیسے کہاں سے آئیں؟ وہ اس کو نارمل کرتے ہوئے کہنے لگے، آج دھیاڑی اچھی لگی ہے۔ وہ کئی سارے سکے اور چھوٹے نوٹ اس کے سامنے لہراتے ہوئے کہنے لگا، تو عائشہ کو ہنسی آ گئی، مطلب تم ثابت کر رہے ہو کہ تم بیکاری ہو؟ وہ اس کے اسٹائل سراپے کو دیکھتی اس کے ہاتھ سے پوٹلی کو تھامتے ہوئے اچھے اچھال کر پیسوں کا اندازہ لگا رہی تھی۔ بانسری بجانے میں محنت لگتی ہے عائشہ بی بی، یہ آسان کام نہیں ہے۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ چلتا کہنے لگا، پھر کسی دن کافی پینے چلیں گے۔ عائشہ نے معذرت کی، وہ کچھ بھی نہیں بولا، جبکہ وہ آگے بڑھ چکی تھی۔ وہ اب اسے بالکل وقت نہیں دیتی تھی، نہ ہی زیادہ بات کرتی تھی، بلکہ ہمیشہ اسے بھاگنے کی کوشش کرتی تھی، لیکن تھا اسے اس طرح سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ بہت سوچنے کے بعد بھی وہ اس کے پیچھے جانے کا کوئی بہانہ ڈھونڈ نہیں پایا۔ جبکہ اس کی زمین پر پڑی، وہ بے ساختہ مسکرایا، جیسے اللہ نے اس کے پیچھے جانے کا بہانہ دے دیا تھا۔ جتنا بھاگنا ہے بھاگ لو عائشہ، لیکن مجھ سے دور نہیں جا پاؤ گی۔ وہ زمین پر بیٹھتے ہوئے اپنے ہاتھ میں کچھ لے کر مسکرایا۔ عائشہ کو ڈر تھا کہ طاؤ اس کے پیچھے نہ آ رہا ہو، اس لیے وہ جان کی طرف جانے کے بجائے اپنے گھر آ گئی تھی، لیکن دروازہ کھولتے ہی اسے اپنی ماں کی مسکراتی آواز سنائی دی۔ آج کئی دنوں کے بعد اس نے اپنی ماں کو مسکراتے ہوئے سنا تو خوشگوار حیرت ہوئی۔ وہ بھی مسکراتے ہوئے اندر داخل ہوئی، لیکن ماما کے ساتھ سامنے اسے بیٹھا دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا تھا۔ ماما بھی اسے دیکھ چکی تھی۔ عائشی میری جان، وہاں کیوں رک گئی ہو؟ اندر آؤ، دیکھو تمہارا دوست آیا ہے تم سے ملنے کے لیے۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے مخاطب کرنے لگی، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ اسے اپنے گھر دیکھ کر جھٹکا لگا تھا۔ آنٹی میں نے کہا تھا نا دوست ورڈ کا استعمال مت کیجیے گا، یہ تو میری دشمن ہے۔ وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا تو آنٹی بھی مسکرا دی۔ غلط بات ہے عائشی، کتنا پیارا دوست ہے تمہارا، ایسے تو مت کہا کرو بیچارے کو۔ دیکھو تمہاری جوتے کا ہک گر گیا تھا، اسے لوٹانے اتنی دور سے یہاں آیا۔ وہ اپنے ہاتھ میں موجود اس کے جوتے کا اسٹائلش ہک دکھاتی کہنے لگی۔ اب تو عائشہ کو بھی حیرت ہوئی تھی، وہ صرف جوتی کا ایک ہک لٹانے یہاں آیا تھا۔ جب اس نے دہ کو دیکھا جیسے شرارت سے اسے دیکھ رہا تھا، پھر بولا، لیکن اس سے نہیں بلکہ اس کی ماما کو آنٹی کافی۔ اس کی آواز میں بلا کے معصومیت تھی۔ عائشہ آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگی، ہاں اور کافی پینے جاؤ اس کے ساتھ، آج اسے پے ملی، بیچارہ صبح سے تمہاری منتیں کر رہا ہے، لیکن ایک تم ہو، دوستوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے، ایسے دوست قسمت سے ملتے ہیں۔ وہ نرمی سے ڈانٹ رہی تھی، جبکہ اس کی بیچاری صورت پر عائشہ کو غصہ آنے لگا۔ ماما میں آپ کو اکیلے چھوڑ کر نہیں جا سکتی، ہاسٹل جانا تو میری مجبوری تھی، لیکن ویکن کچھ نہیں، دوائی لے چکی ہوں، اب سونے جا رہی ہوں میں، اور
ہر وقت میرے ساتھ ہوتی ہے، اور ریٹا ہر وقت میرے ساتھ ہوتی ہے۔ ماما نے اس کی تسلی کرتے ہوئے اس کی بات کاٹی۔ اس کا بانا ختم ہو چکا تھا۔ اس نے کہا کہ وہ اس نے غصے سے تا کو گھورا بھی سوچتے ہوئے بولی، کافی کا ٹائم تو ختم ہو چکا ہے، چلو لنچ کرتے ہیں۔ وہ بھی اس ریسٹورینٹ میں وہ اپنا پرس وہیں صوفے پر پھینکتے ہوئے اٹھ کر باہر آ گئی، جبکہ آنٹی کو بائے کرتا ہوا اس کے پیچھے آیا۔ میرے پاس صرف کافی کے پیسے ہیں، وہ اسے سمجھا رہا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں کافی پلانے کا، آج کے بعد مجھے تو کیا کبھی کسی کو کافی پلانے کے لائق نہیں رہو گے۔ وہ اسے چیلنج کرتے ہوئے آگے بڑھ چکی تھی، جبکہ اس کے انداز نے تا کو مسکرانے پر مجبور کر دیا۔ تو فرینڈز، آج کی ایپیسوڈ یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ